نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے عبادت کی روح اور عبادت کا مغز، جسے اللہ رب العالمین سے محبت کرنا کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی 7 بڑی دلیلیں دی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اسی طرح سے رات اور دن کے آنے جانے میں، سمندر میں کشتیوں کے چلنے میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین کو زندہ کرنا اور پھر اس زمین کے اندر زرخیزی پیدا کرنا، اس زمین پر اپنی مخلوقات کو چلانا دوڑانا، ہواؤں کو پھیرنا، بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے ذریعے سے ایک عقل مند شخص اللہ رب العالمین کو پہچان لیتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو عقل مند قوم والوں کو فائدہ دیتی ہیں، پہچان دکھاتی ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا، جب یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اسی نے آسمان و زمین و ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ من الناس، کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو اللہ کا ساجی اور شریک بنا رکھا ہے۔ یہاں بنا رکھا ہے جو عربی کا لفظ ہے یتخذو، یہ لفظ بتا رہا کہ ہے تو کوئی بھی ساجی و شریک اللہ کا نہیں، اللہ کا کوئی ساجی و شریک ہے نہیں، لیکن لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا جو قرآن ہے اس لفظ سے ہی پتہ چل رہا حقیقت میں نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا، بنایا پھر اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو مشرک ہوتے ہیں، یہ اپنے معبودان باطلہ جس سے ان کو کچھ امید ہوتی ہے، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے محبت ان کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے محبت اور اللہ کے علاوہ سے محبت کے حوالے سے 3 قسمیں ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو دیگر لوگوں کو محبت کرتے ہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں، یعنی وہ تمام ہستیاں جس کی لوگ دنیا میں پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، ان کے نام کی نظریں مان رہے ہیں، ان کے لیے ذبیحے پیش کر رہے ہیں، جن کو وہ اپنا معبود مان رہے ہیں، جس سے کچھ وہ نفع کی امید رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے وہ محبت زیادہ کرتے ہیں بنسبت اللہ کے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، بلکہ شرک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ معبودان باطلہ سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے، برابر برابر، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی شرک ہے، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم میں ہونے والا۔ تیسری قسم ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے خالص محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی صرف عبادت کرتا ہے، اور معبودان باطلہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ برات کا اعلان کرتا ہے، ایسا شخص مومن ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، اور یہ محبت واجب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عبادت کی روح محبت ہے، اور
عبادت تین پلر پہ کھڑا ہوا ہے، ایک محبت، دوسرا خوف، تیسری امید جس کو رجا بولتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو عشق کی دنیا کے مسافر ہوتے ہیں وہ محبت کو عبادت کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں محبت عبادت ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں محبت عبادت ہے یہ بول کر وہ اپنے محبوب اور معشوق کو مراد لیتے ہیں، یعنی اپنے معشوق سے اتنی محبت کرو کہ وہ عبادت کے حد تک پہنچ جائے، حالانکہ یہ غلط ہے کانسیپٹ۔ محبت عبادت ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اس کی بات مانیں، اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں، یہ تمام محبت میں کامن بات ہے۔ اسی لیے ایک مفسر لکھتا ہے کہ کب پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ کی محبت بیٹھ چکی ہے، اس کی کچھ نشانیاں اس نے لکھی ہیں۔ پہلی نشانی لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے کو محبت ہو چکی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کے اعضاء و جوارح سے دکھنے لگے، یعنی اللہ کی عبادت و بندہ کرنے لگے، اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو ماننے لگے، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے لگے۔ دوسری نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی خدمت کر سکتا ہو ان تمام چیزوں میں ایکٹیو ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ تیسری نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اسے جاننے کی اس کے اندر لالچ اور طلب پیدا ہو جائے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اسے مزہ آنے لگے، لذت محسوس کرنے لگے اللہ کی عبادت میں۔ پانچویں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، جو اس کی تقدیر میں اللہ نے متعین کر دیا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو راضی کر لے، یہ بھی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ چھٹی نشانی ہے اللہ سے ملنے کا وہ آدمی شوق رکھتا ہو، یعنی وہ نیکیاں کر رہا ہے زندگی بھر اور وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ملنے کو تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو جائے، کیونکہ جو بندہ کسی سے جب محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب سے ملنے کی جتنی اس کو تڑپ ہوتی ہے اسی حساب سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سے ہماری جب محبت ہو اور وہ بھی سب سے زیادہ، تو بندے کو تڑپ ہونی چاہیے اپنے اللہ سے ملنے کی۔ ساتویں نشانی بتایا کہ اللہ کے ذکر سے اس آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہو، اللہ کا ذکر کہیں کیا جا رہا، پڑھے سنے تو اس کو انسیت اس سے محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہو اللہ کے مقابل میں تو اس آدمی کو کڑھن محسوس ہو، یعنی توحید کے تذکرے سے اس کا دل باغ باغ ہو جائے اور شرک کی چیزوں کو دیکھ کر یا سن کر اس کو اندر سے کڑھن محسوس ہو، یہ بھی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ آٹھویں نشانی لکھا ہے کہ بندہ دنیا داری سے بھاگنے لگے، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے، یعنی وہ دین کو دنیا کے اوپر ترجیح دے، اپنا مین مقصد دین کو رکھے، یہ بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ نویں نشانی لکھا ہے کہ بندے کے دل سے دنیا داری نکل جائے، دنیا کو جیے، بس دنیا کی حیثیت سے دنیا ہی تک رکھے، اسی کو اپنا مشن اپنا مقصد نہ بنا لے کہ اسی کے پیچھے مرتا رہے کٹتا رہے، دین وغیرہ کا کوئی دھیان نہ دے۔ 10ویں نشانی جو بڑی نشانی لکھی ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان تمام لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے جو بھی شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو اس بندے کو ان تمام لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جن سے اللہ کرتا ہے۔ اللہ نبیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ شہداء سے محبت کرتا ہے، اولیاء سے محبت کرتا ہے، زمین کے تمام نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، یعنی وہ بندہ نیک ہے تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے بغیر کسی دنیا کے فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنے کسی مطلب کے، اس بندے سے بس نیکی کی وجہ سے محبت کرنا اور اس نیک بندے کو اپنے تمام تر لوگوں پر ترجیح دینا۔ جیسے ایک شخص ہے نیک ہے لیکن میرا رشتہ دار نہیں ہے، ایک شخص ہے نیک نہیں ہے لیکن میرا رشتہ دار ہے، لیکن جب دونوں میں مقارنے اور مقابلے
کی بات آ جائے تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اس نیک آدمی کو ترجیح دے۔ یہ ایمان کی آزمائش اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کی جو زمین پر ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ دیکھ لیتے۔ کیا دیکھ لیتے؟ جب یہ عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن کہ ساری طاقت اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، کسی کی وہاں نہیں چلے گی، صرف اللہ کی چلے گی۔ یہ اللہ قوت کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ ایک چادر ہی چڑھایا ہو، ایک کیلا ہی چڑھایا ہو، ایک مکھی ہی چڑھایا ہو، کچھ نہ کچھ اس بندے کو اس سے امید ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں مشرکین مکہ کی امید کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے تھے ہم انہیں اپنا رب نہیں مانتے، رب تو اللہ ہی ہے، ہم ان کے لیے ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ ان سے امید تھی، یعنی یہ امید جو بندہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کسی کی نہیں چلے گی، ساری طاقت اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے کی دو آیتوں میں اللہ نے بڑی وضاحت سے ایک بڑی بات بتائی ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ قیامت کے دن ایک وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہوگا، اور جس کی عبادت کی جا رہی تھی وہ بھی ہوں گے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ مثال سمجھ لیجئے کہ جیسے زمین میں بہت سارے لوگ حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ ہی کو خدا مانتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے شہیدوں کو، ولیوں کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے نظریں مان رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ بھی ہوں گے اور وہ ہستیاں بھی ہوں گی جو آج زمین کے اندر مدفون ہیں لیکن ان کی عبادت کی جا رہی۔ کیا ہوگا؟ اللہ بتا رہا ہے کہ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جن کی دنیا میں اتباع کی جا رہی ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ لوگ براءت کا اعلان کریں گے۔ براءت کا اعلان کریں گے مطلب یہ کہ وہاں اللہ کے سامنے انکار کریں گے۔ کس کا؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں کا انکار کریں گے، ان سے براءت کا اعلان کریں گے جو دنیا میں ان کی اتباع کرتے تھے، جو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ورأوا العذاب، اور سامنے وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، سارے وسیلے، ساری سفارشیں، سارے ذریعے، ساری رشتہ داریاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اللہ نے فرمایا کہ جس کی دنیا میں وہ عبادت کر رہا تھا، امید لگایا تھا کہ کل ہمیں یہ سفارش کریں گے، جنت میں داخل کروائیں گے، ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ جو اس کو امید تھی وہ کل قیامت کے دن امید پارا پارا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ جس کی دنیا میں عبادت کی جا رہی ہے وہ کہے گا اے اللہ میں اس سے بری ہوں، میں نے اس کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اے اللہ میں اس سے بری ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے خود یہ ظلم کیا ہے، خود یہ شرک کیا ہے۔ جب یہ منظر وہ آدمی دیکھے گا تو اس کی ساری دنیا وہیں ختم ہو جائے گی کہ زندگی بھر ہم نے غلط کام کیا، امید ہم غلط جگہ پر لگائے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ افسوس کہ کیا کہیں گے جو لوگ دنیا میں ایسے لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں، غیر اللہ کے شرک میں مبتلا ہیں۔ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اگر دوبارہ ہمیں لوٹا دیا جاتا تو ہم بھی دنیا میں جا کے ان سے برات کا اعلان کر لیتے، یعنی کہ ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم شرک چھوڑ دیتے۔ کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہمارے کاموں اور ہم نے جو ان کے لیے دنیا میں چڑھاوے چڑھائے، جو ان کی عبادتیں کی، آج جیسے ان لوگوں نے برات کا اعلان کر دیا، کل ہم اگر واپس چلے جاتے دنیا میں تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر دیتے، یعنی ہم بھی شرک چھوڑ دیتے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، واپس تو کسی کو نہیں آنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کو ان کے اعمال دکھاتا ہے،
ان کی ہری بھری دنیا دکھاتا ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی عبادت کر رہا امید کیا ہے کہ کچھ ہمیں نفع ملے گا، یہ ہمارے لیے کر دیں گے، یہ ہمارے لیے کر دیں گے، اور اسی لیے سارے کام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسرات علیہم، یہ سب دیکھ کے آدمی افسوس کرے گا، حسرت میں رہے گا، پریشان رہے گا، کچھ کر نہیں پائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ جس سے امید ہمیں تھی کہ اس کا دامن پکڑ کے ہم مچلیں گے، جس سے امید تھی کہ یہ ہماری سفارش کرے، انہوں نے تو برات کا اعلان کر دیا، پھر آپ جاؤ گے کہاں؟ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ سب اللہ فرما رہا ہے حسرات علیہم، وہ سب تو آپ کے لیے افسوس کی چیز ہے، وہ نیکی تھی ہی نہیں، وہ شرک تھی، اللہ نے کچھ اہمیت ہی نہیں دی۔ تب نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ جہنم 1-2 دن، سال 2 سال کی نہیں، وما ہم بخارجین من النار، یہ جہنم سے نکلنے والے لوگ نہیں ہوں گے، یعنی یہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ مسلمان ہو، آپ کی زندگی میں بہت گناہ ہے، اتنے گناہ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہوں کی فہرست زمین سے لے کر آسمان تک اگر پہنچ جائیں، اور اس گناہ کی فہرست میں شرک نہ ہو، تو اے میرے بندے میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ چانس ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ممکن ہے، اور اگر اللہ نے نہیں بھی معاف کیا، جہنم میں ڈال دیا، پھر بھی ایک دن آئے گا کہ آپ ان گناہوں کے بدلے میں جو بھی سزا بھگتنی ہوگی، بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ آپ کے نام اعمال میں گناہ تو تھے، شرک نہیں تھا۔ لیکن اگر شرک تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہم بخارجین من النار، ان کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے بارہا ہم کہا کرتے ہیں کہ لوگوں اپنے نام اعمال میں شرک کو آنے مت دینا، کیونکہ شرک آپ کی ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ لہٰذا شرک سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو صحیح و درست فرمائے، ہماری زندگی میں توحید کی اہمیت ہو، شرک سے ہمیں براءت کا اعلان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔